بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے انسان کی 80 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کو انجام دینے والے شخص کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آپ میں سے ہر شخص نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ زمین بھی روتی ہے۔ زمین آخر کیوں اور کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بشمول جن و انس کے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ یعنی کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، لیکن انسان کو اس بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ سورۃ الرحمن میں رب کریم کا ارشاد ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین، آوازیں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہیں۔ آواز انسانوں میں رابطے اور معلومات تبادلے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اسی آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھولے میں کھیلتے بچے کی ککاریاں، پانی کی سنسناہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور لا تعداد دوسری آوازیں جو ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں، لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، سائنسدانوں نے برسوں کی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ماوراء صوت آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے لے کر 2 کروڑ ہرٹز یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ ہماری دھرتی ماں یعنی زمین کو ہی لیجئے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی بھی محسوس کرتی ہے، اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے جب کسی انسان کا ناحق خون بہایا جائے، مقتول کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین چیخ اٹھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ ظالم ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہے اور فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس بدبخت کو نگل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ بدبخت ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ ناظرین، زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ زنا کو انجام دینے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہ ہو، اور جسے اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا شخص نہایت بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت ہوگا اور جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب آ چکی ہو۔ دین اسلام نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، یعنی ان بری اور فحش باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کبھی تر فعل ہے اور ہزارہا بار لائق مذمت ہے۔ ایک مسلمان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ انسان کے اعلیٰ کردار پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی ایک قابل نفرت جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زناکاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو واپس مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا نور ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا تو نور ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے 2 کلوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ کہ 2 کلوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ زبان کو خلاف
شراب باتوں سے روک کے رکھے اور دو ٹانگوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کی جنت کے ضامن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دو اعضاء سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، مثلا زبان کفر و شرک کی بولیاں، غیبت، چغلی اور جھوٹ کا گھر ہے، اور شرمگاہ زنا جیسے کبیرہ گناہ ہی کا تو سرچشمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو چکا ہو وہ قحط میں مبتلا ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ رعب میں مبتلا ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، زانی شخص کو روز قیامت کیا سزا ملے گی؟ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اتنی وزنی ذرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے اور زنا کا ظہور عام ہو جائے گا۔ ناظرین، زناکاری، بدکاری اور فحاشی کے 6 بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں، جن میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، زنا اور بدکاری کرنے والے شخص کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، مال و رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ اور آخرت میں نازل ہونے والے 3 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 2، کڑے اور سخت حساب کا سامنا کرے گا۔ اور نمبر 3، عرصہ دراز تک جہنم کی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا برا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا، یعنی ان کو ان کے کیے کے اعمال کی سزا ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکالنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔